بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مکہ کے رہنے والے بڑے ہی سخت دل اور سیاہ باطن تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت تھے، مگر بعض پتھروں سے تو پانی برسنے لگتا ہے، یہاں تک کہ چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ اور یہاں تو قریش کے دلوں میں اتنی بھی صلاحیت نہ تھی، قدرت نے ان کو سمع قبول سے بھی محروم کر دیا تھا۔ ہدایت کی روشنی دیکھ کر ان کی سیاہ باطنی اور تاریکی ضمیر کو الٹی وحشت ہوتی تھی۔ ان کے دلوں میں سچ مچ تالے پڑے ہوئے تھے۔ آنکھیں تھیں مگر دیکھتی نہ تھی، کان تھے پر سنتے نہ تھے، دلوں میں شعور فکر کی استعداد ہی باقی نہ رہی تھی۔ نادانی کے مجسمے، جہالت کے پیکر اور گمراہی کی چلتی پھرتی مورتیاں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نادانوں کو طرح طرح سے سمجھایا، دل نشین سے دل نشین انداز بیان ان کے لیے صرف کر دیا، عذاب الہی کے ڈراوے کو بار بار دہرایا۔ ان سے کہا کہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، اس پر نہ اتراؤ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پھر سے زندہ کرے گا اور قیامت کے دن ہر نفس کے اعمال پر محاسبہ ہوگا۔ مشرکوں، کافروں اور فاسقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، جہاں بڑے دردناک عذاب دیے جائیں گے۔ اور یہی نہیں، پچھلی قوموں کی تباہی اور ہلاکت کی داستانیں بھی سنائی کہ ان کے چہرے اور رہنے کے مکان تک پہچانے نہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے جب ان کو آ کر پکڑا تو کوئی طاقت بچا نہ سکی۔ آندھی کے ایک جھونکے اور عذاب الہی کی ایک چیخ نے انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ ہدایت اور بھلائی کی ان باتوں کا قریش نے الٹا مذاق اڑایا۔ نادان آپس میں کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی رائے زنی اور قیاس آرائی کرتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو وحی بتاتا ہے بس زیادہ سے زیادہ اعلیٰ درجہ کی شاعری ہے اور اس میں کچھ کہانت کی بھی جھلکیاں نظر نہیں آتی۔ صداقت کا آفتاب طلوع ہو چکا تھا، مگر اندھے اس کی روشنی سے محروم تھے۔ کفار قریش محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کی دشمنی میں انتہائی شدید اور بے باک تھے، مگر اس عداوت کے باوجود ان کے دل اندر سے سہمے ہوئے سے تھے۔ ان کے ضمیر کہتے تھے کہ حق کی یہ آواز کسی کے روک سے رک نہیں سکتی۔ اس پیام صداقت میں غیر معمولی طاقت پائی جاتی ہے، مخالفتین اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس مظلومیت میں بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہمت نہیں ہارتے، وہ اپنے عزم میں انتہائی مخلص اور کمال درجہ کے مستقل مزاج اور ثابت قدم ہیں۔ اس جذبے کے لوگ ناکام نہیں رہ سکتے۔ ہدایت کی رفتار شروع میں تیز نہ تھی، صداقت آہستہ آہستہ اثر کر رہی تھی، مگر جس دل میں یہ آواز گھر کر لیتی پھر دنیا کی کوئی طاقت اس دل کو اپنی طرف جھکا نہ سکتی تھی۔ وہ شخص دنیا کے ہر فائدے اور نفع کو لات مار کر بس خدا اور رسول کا ہو لیتا، اس کی زندگی اسلام بن کر رہ جاتی۔ اسلام کی خدمت اس طرح اسے ہر طرف سے بیگانہ بنا دیتی۔ وہ صحابہ جو سابقون والاولون کے شرف سے ممتاز رہے ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، چند گنے چنے لوگ جیسے آٹے میں نمک، مگر اسلام کے خاطر ہر قربانی اور اثار کے لیے ہمہ تیار تھے۔ خطاب کے نامور بیٹے عمر بھی خوش نصیب افراد میں سے تھے جن کو بہت پہلے اسلام کی دولت میسر ہوئی۔ اسلام لانے سے قبل عمر بن خطاب دین حق کی سخت دشمن تھے۔ ایک دن تلوار گلے میں ڈال کر گھر سے نکلے کہ آج تو
خاکم بدن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اس جھگڑے کا ہی خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ آدمی تھے شجاع، بہادری اور بے باک، بڑے بڑے بہادر عمر سے گھبراتے تھے۔ کفار قریش عمر کے اس عزم کو دیکھ کر بہت خوش تھے کہ عمر کی تلوار سے پیغمبر اسلام کو پناہ نہ مل سکے گی۔ ابن خطاب کی تیغ بے نیام ہونے کے بعد اس وقت تک نیام کی عافیت سے آشنا نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے دشمن کے لہو میں خوب تیر نہ لے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ ہمارے معبودوں کی برکتیں اس کے ساتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب سے ہمارے خداؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اب اس کی سزا انہیں مل کر ہی رہے گی۔ اس نیت سے گئے تھے۔ عمر کو تیغ بکف دیکھ کر کفر کے ہونٹوں پر ہنسی کھیل رہی تھی۔ ابو جہل مسرت یعنی خوشی کے مارے جمع جاتا تھا۔ عتبہ کی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی۔ ابو لہب اس خیال سے شادماں تھا کہ اب کوئی دم ابن عبداللہ کا کام تمام ہو جاتا ہے، اب اس قتل کے ہوتے ہی اس کا لایا ہوا دین بھی پارا پارا ہو جائے گا۔ عمر اپنی بے پاک جوانی کے نشے میں سرشار تھا کہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھیوں میں میرا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ وہ تیز تیز چل رہا تھا، اتنے میں ایک صحابی راستے میں ملے۔ عمر کے ارادے کی اطلاع پا کر بولے کہ عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر اس اطلاع کے پاتے ہی بہن کے گھر پہنچے۔ تیور بہت زیادہ خوش غمگین تھے، آنکھوں سے لہو برس رہا تھا۔ کفر کی حمایت کے جوش نے رخساروں کو تمتما کر لال ببو کا بنا دیا تھا۔ بہن قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھی۔ دروازہ بند تھا۔ عمر نے دستک دی اور دستک کے ساتھ آواز بھی دی۔ بہن نے قرآن کے اجزاء سمیٹ کر چھپا دیے۔ عمر نے کہا، بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے بات چھپانی چاہی۔ عمر نے تیش میں آ کر بہن کو خوب مارا۔ بہنوئی نے بچانے کی کوشش کی تو وہ غریب بھی اس جپٹ میں آ گئے۔ عمر کی بہن نے کہا کہ عمر، میں مسلمان ہو چکی ہوں، ایمان اب میرے دل سے نہیں نکل سکتا، چاہے مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ اس جواب پر عمر کو غصہ آنے کے بجائے حیرت ہوئی۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسا نشہ ہے جو لہو لہان ہو کر بھی اترا نہیں بلکہ تیز ہو گیا۔ بہن سے فرمائش کی کہ جو چیز تم میرے آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ ایک ایک لفظ عمر کے دل میں نشتر کی طرح اترنے لگا۔ بے اختیار آنکھیں ڈبڈبا آئی۔ اللہ کے کلام کی تاثیر نے تقدیر عمر کو بدل دیا۔ ایمان کی باد بہاری جو چلی تو کفر و بے یقینی کے چراغ آن کی آن بجھ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر تیزی کے ساتھ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑ کر مسکرائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس جوش کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ نے عمر کو سب کچھ دے دیا، ہدایت، سعادت، برکت، فوز و فلاح اور وہ سب کچھ جو ایک خدا شناس اور جو یائے حق کا دیا جا سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر لوٹے، سر سے پیر تک بدلے ہوئے ہیں۔ 100 سالہ دور چراغ تا ساقی کا ایک جام، 100 سالہ دور چراغ تا ساقی کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ کفار قریش اس انتظار میں تھے کہ عمر واپس آ کر خوشخبری سنائیں گے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ہم سب مل کر لات و حبل کی جے پکاریں گے اور اس کے بعد اپنے کانوں سے خدیجہ کی آہو پکار، ابو بکر کی گمنام چکھے، علی کی دلدوز آہیں، بلال حبشی کی صدائے فغاں اور فریاد سنیں گے۔ ابو طالب کے گھر میں صف ماتم بچھ جائے گی۔
مسلمان غم کے مارے اپنے سینے کوڑتے ہوئے ہوں گے۔ کتنا زمانہ ہو گیا ہے، ہم اپنے معبودوں کی برائیاں سنتے سنتے برداشت تک کی ایک حد ہوتی ہے۔ ابن خطاب کی غیرت نے آخرکار ہم سب کو سرخروک کر دیا، ورنہ دنیا کہتی ہے کہ قریش بڑے بے غیرت اور بزدل ہے کہ ایک انسان کو نہ مارا گیا ان سے، مگر قدرت نے ان کے ارادوں اور خوش خیالوں پر ہنس رہی تھی کہ نادانوں، تمناؤں کے جن کمزور کھلونوں سے تم دل بہلا رہے ہو بہت جلد ٹوٹنے والے ہیں۔ تمہارے امیدوں کے باغ اجڑ تو سکتے ہیں مگر لہلہا نہیں سکتے، تمہارے آرزوؤں کے محل سرنگو ہو کر رہیں گے۔ اپنی کثرت اور قوت پر اتنا گھمنڈ نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خود خدا سے جنگ ہے، جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خود خدا سے جنگ ہے۔ اپنے کو قوی اور مسلمانوں کو کمزور پا کر اتراؤ نہیں، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پہنچے اور کافروں سے لڑ بھیڑ کر نماز پڑھی۔ کفر حیران تھا، انگشت بدندہ تھا، یعنی انگلیاں منہ میں چلی گئی، مغموم تھا کہ کیا ہو گیا۔ بتوں کا پجاری عمر ایک خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ان کا غلام بن گیا، جس کی تلوار سے ہم قریشیوں کو بہت کچھ امیدیں تھی، اب وہ تلوار اسلام کی حمایت میں بے نیام ہوا کرے گی۔ ابن خطاب کا مسلمان ہونا بہت بڑا واقعہ ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم قریشیوں کا سیدھا بازو ٹوٹ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نادانی اور کم ہمتی کے ہمیں ہرگز توقع نہ تھی۔ محمد بن عبداللہ کی نگاہ اور زبان میں نہ جانے کیا تاثیر ہے کہ آدمی بس انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور جری لوگوں کو مسلمان ہوتا دیکھ کر اہل مکہ کی عداوت اور تیز ہو گئی، دشمنیاں اور بڑھ گئی، ان کے عتاب کا پارا اونچا ہو گیا۔ آپس میں مشورے ہونے لگے کہ اگر اسلام کی ترقی یہی رفتار رہی تو ہمارے دیکھتے دیکھتے سارا مکہ اپنے آبائی دین سے پھر جائے گا اور لات و حبل کی طرف شاید ایک پیشانی بھی نہ جھکا کرے گی۔ یہ چیز اب برداشت نہیں کی جا سکتی اور اس کا توڑ جلد اور بہت جلد ہونا چاہیے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے، تمتماتے ہوئے چہرے، غضبناک تیور، جوش غضب سے آنکھوں کے ڈلے نکلے پڑے تھے۔ کسی کے گلے میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے کاندھے پر ترکش لٹکی ہوئی۔ دکھانا یہ تھا کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس زور ہے، ساز و سامان ہے، آدمیوں کی کثرت اور اسلحہ کی بہتات ہے۔ ہم نے نعرہ جنگ بلند کیا تو پھر مکہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائے گی۔ ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر ابو طالب سے کہا، ابو طالب، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، اسی احترام اور مروت کے سبب ہم نے اب تک کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اب ہم اور ڈھیل دیتے رہے کہ آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، مگر اس کی سرگرمیاں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم آخر کب تک اپنے خداؤں کی برائی سنتے رہیں، جن خداؤں نے ہماری مشکلیں حل کی ہے، ہم پر احسانوں کا می برسایا ہے؟ کیا ابن عبداللہ کے کہنے میں آ کر ہم ان سے نیاز مندی اور عقیدت کا رشتہ توڑ لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ابو طالب، آپ سمجھدار ہیں اور غیور بھی، خود آپ کو بھی یہ باتیں پسند نہ ہوگی۔ ہم 3 شرطیں لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ پہلی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے ہاتھ اٹھا کر اسے ہمارے حوالے کر دیجئے، ورنہ پھر آپ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔
سنیے ابو طالب، یہ ہمارا آخری اور قطعی فیصلہ ہے۔ ہم اپنی تمام قبائلی مخالفتوں اور خاندانی عداوتوں کے باوجود اس مقصد کے لیے بالکل ایک ہو گئے ہیں۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ان شرطوں میں سے کون سی شرط منظور ہے۔ بوڑھے آدمی جہاں دیدہ، تجربہ کار اور ہوش مند ہوتے ہیں۔ یقین ہے کہ آپ بھی دانائی، فراست کا ثبوت دیں گے۔ آپ کے ادب اور احترام کے سبب، جس میں مروت اور ہمدردی بھی شامل ہے، ہم نے نہایت ہی آسان اور ہلکی شرطیں پیش کی ہے۔ ہمارے نوجوان تو ان شرطوں کے بھی خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنو ہاشم سے فوراً جنگ چھیڑ دینی چاہیے، مگر ہم نے ان کو سمجھا بجھا کر راضی کیا کہ نرمی اور سہولت سے کام نکل جائے تو اچھا ہے۔ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے آج دو ٹوک بات کریں گے۔ ابو طالب قریش کی گفتگو سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک سوچتے رہے کہ عجیب مشکل آ پڑی ہے۔ پیارے بھتیجے کو ان ظالموں اور سخت گیر دشمنوں کے حوالے کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کرتا ہوں تو ہزاروں آدمیوں سے لڑائی مول لینی پڑتی ہے۔ کیا کروں کیا نہ کروں؟ یہ لوگ سچ مچ بگڑ بیٹھے تو ہم گنتی کے بنو ہاشم ان کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے؟ ہزاروں تلواریں بے وقت ہمارے سروں پر ٹوٹ پڑے گی، تباہ ہو جائے گا ہمارا گھرانہ۔ 100-200 آدمی ہو تو ان کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ہزاروں آدمیوں کے حملہ کی تاب لانا بہت دشوار ہے۔ یہ لوگ ذرا سی بات پر تلواریں سونت کر میدان میں آ جاتے ہیں، اور جب تک زمین خون میں ڈوب نہیں جاتی لڑائی بند نہیں ہوتی۔ اور یہ تو ان کے آبائی عقائد اور دین کا معاملہ ہے، ان کے لیے تو وہ جان کی بازی لگا دیں گے۔ ابو طالب کی دل و دماغ عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ کبھی تصور کا روشن پہلو سامنے آتا اور کبھی انتہائی تاریک اور بھیانک روح ہمت توڑ دیتا۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ تمہاری قوم میرے پاس آئی تھی اور یہ بات مجھ سے کہہ گئی ہے، تم اپنی ذات پر رحم کرو، اتنے لوگوں سے لڑنا میری طاقت سے باہر ہے۔ اس پر خدا کے سچے نبی نے نہایت اطمینان، بے خوفی اور یقین کے ساتھ فرمایا، آپ شاید اس گمان میں ہوں گے کہ میں آپ کی حمایت کے بھروسے پر یہ کام کرتا ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میرا ناصر و حامی تو میرا خدا ہے۔ میرے اللہ نے اس کام کے لیے مجھ کو حکم دیا ہے۔ جب تک یہ مہ مسر نہ ہو جائے گا، جب تک یہ مہ مسر نہ ہو جائے گی، تب تک میں ہٹوں گا نہیں۔ آپ کی سعادت ہے، ورنہ خدا کی مدد اور آسمانی تائید میرے لیے کافی ہے۔ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے، تو بھی میں اپنے فرض ادا کرنے سے نہ رکوں گا۔ اس جواب کو سن کر ابو طالب کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ بولے، یا محمد، تم اپنا کام جاری رکھو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک میری جان میں جان ہے اور میرے نتھوں میں سانس جاری ہے، تب تک یہ لوگ تم پر قابو نہیں پا سکتے۔ مکہ سے چند کوس کے فاصلے پر طائف کی بستی ہے، جو اپنے شاداب باغیچوں کے لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز تلخستانوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ طائف ملک جہاز کا کشمیر ہے۔ گرمی کے زمانے میں حجاز کے رؤسا وہاں قیام کرتے ہیں تاکہ جلسہ دینے والی ہواؤں کے تماچوں سے بچے رہے۔ طائف کے آس پاس کی زمین بہت زیادہ سرخیز ہے، پھل اور ترکاریاں تو خاص طور پر خوب پیدا ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیام حق کی تبلیغ کے لیے پیدل چل کر طائف پہنچے۔ یہ واقعہ سننے جیسا ہے۔ پیدل چل کر طائف پہنچے۔ طائف کے سب سے بڑے رئیس عبد یالیل پر اسلام پیش کیا، اور اس کے بعد عام طور پر وعظ تلقین فرمانے لگے۔ اس درس ہدایت میں خدا کی بڑائی، بت پرستی کی مذمت، برائیوں سے باز رہنے کی تاکید اور اچھائی کی زندگی گزارنے کی دعوت دی تھی۔
دعوت تھی، انتہائی شیریں لہجہ یعنی میٹھے لہجے میں دعوت دی تھی، نرم الفاظ کے ساتھ دعوت دی تھی، دل نشین تقریر کی تھی، مگر طائف کے لوگ مکہ والوں سے کم ظالم اور حق ناشناس نہ تھے۔ ان کم بختوں نے اپنے غلاموں اور چھوکروں کو آپ کے خلاف اکسا کر پیچھے لگا دیا، سرے بازار آپ کو گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا، اور پھر کیا کیا؟ اور پھر پتھروں کا میہ برسایا گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک خون میں بھر گئے۔ یہ منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ سورج کی آنکھ سے خون ٹپک پڑا رہا، سورج کی آنکھ سے خون ٹپکا پڑ رہا تھا، سورج کی آنکھ سے خون ٹپکا پڑ رہا تھا، در و دیوار کانپ جاتے تھے، سینہ گیتی سے دلدوز آہیں نکل رہی تھی، شجر و حجر کی زبان پر فریاد تھی۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا انسان، انسانیت کا محسن اعظم اور خدا کا سچا رسول بھلائی کی باتیں بیان کر رہا تھا، لوگوں کو اندھیرے کے سمت سے روشنی کی طرف بلا رہا تھا، اور دوسری طرف ان کے جواب میں پتھر برسائے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کے سبب زمین پر گر کر پڑے تھے، گر کر پڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اور چلنے لگتے تو نامراد اور زیادہ تیزی اور بے دردی کے ساتھ پتھراؤ کرتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر زمین پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر طائف کے لونڈے تالیاں بجا کر ہنستے۔ حضرت زید بن حارثہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچانے کے لیے اپنا سینہ سپرد کر دیا تھا، اور پتھروں سے اس جانثار خادم کا سر پھٹ گیا۔ موت اور تباہی و ہلاکت کے فرشتے انتظار میں تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اہل طائف کے لیے بد دعا نکلتی ہے، اور خدا کا حکم پا کر طائف کی سرزمین کو ہم دھوئے کی طرح اڑائے دیتے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اور خدا کا حکم نازل ہوا تو ہم طائف کی زمین کو دھوئے کی طرح اڑا دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو کے ایک ایک قطرے کا ہم انتقام لے کر رہیں گے، ایک ایک درست کا فقرے کا جواب دیا جائے گا، عاد و ثمود کی قوموں سے زیادہ برا حشر کر کے چھوڑیں گے۔ ان طائف والوں کا سید عالم کی توہین سے بڑھ کر جرم کیا ہو سکتا ہے؟ مگر رحمت للعالمین کی زبان حق ترجمان سے ایک لفظ بھی بد دعا کا نہ نکلا۔ اپنے اللہ سے اس ظلم و زیادتی کا آپ نے ذرا بھی شکوہ نہیں کیا، صبر و استقامت اور توکل علی اللہ کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کے ذکر سے تمام اگلی پچھلی تاریخیں خالی تھی۔ طائف والے اپنی کامیابی پر بہت ناز تھے، ہم نے اپنے معبودوں کی توہین کا آج خوب جی کھول کر بدلہ لے لیا۔ وہ بہت نڈر ہو گئے تھے اور اپنے کیے پر ذرا بھی پشیمان نہ تھے، آپس میں کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے کہ ذرا ذرا سے چھوکرے ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور پتھر برساتے ہیں، مگر اس کا خدا نہ تو اس سے بچاتا ہے نہ اس کی مدد کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ ان کی خام و خیال اور غلط فہمیاں تھی۔ باطل صدا سے اسی طرح کے دھوکوں میں خوش رہتا آیا ہے، باطل صدا سے اسی طرح کے دھوکوں میں خوش رہتا آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، پاؤں زخموں سے چور تھے، طائف کی ٹھنڈی ہواؤں سے چوٹوں میں ٹیس ہوتی تھی، اور راستہ کی گرد و غبار نے زخموں کو اور زیادہ تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ پھولوں کے عوض بدن پر جراحتیں لے کر آپ مکہ پہنچے۔ کفار مکہ آپ کی نقل و حرکت کی خبر رکھتے تھے کہ آج کیا کہا، کس سے ملاقات ہوئی، کس پر کیا اثر ہوا۔ طائف کے واقعات کی اطلاعات سے وہ بہت خوش ہوئے اور طائف والوں کے اس ظلم کو خوب سراہا۔
یعنی بہت تعریفیں کی ان کے بڑے بڑے نوجوان قریش کو غیرت دلاتے کہ تم سے زیادہ بہادر غیرت مند تو طائف کے چھوکرے نکلے، طائف کے بچے نکلے جنہوں نے محمد بن عبداللہ کی سر بازار میں توہین کی اور ان کی بات کسی کو نہ سننے دی۔ ان تمام مخالفتوں اور عداوتوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جماعت بڑھتی جا رہی تھی۔ جو اس دین حق کو قبول کر لیتا وہ اپنی جگہ خود پیکر تبلیغ اور مجسمہ ہدایت بن جاتا۔ مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ اسلام کی اس ترقی کو دیکھ کر کفار قریش بہت تل ملائے کہ محمد بن عبداللہ کا پیام تو کسی طرح نہیں رکتا، یہ پودا تو مخالفتوں کی آندھیوں میں اور جڑ پکڑتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اس دین میں نہ جانے کیا لذت ہے، جس نے اسے قبول کر لیا پس وہ اسی کا ہو لیا۔ مسلمان سر راہ پر پڑتے ہیں، زخم کھاتے ہیں، گھر والے انہیں کھانا کپڑا تک نہیں دیتے، مگر یہ لوگ ایسے دھون کے پکے ہیں کہ ان تمام تختیوں کے باوجود محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلمہ پڑھے جاتے ہیں۔ اعیان قریش جمع ہوئے کس کام کے لیے؟ کیا کسی کے یہاں دعوت تھی؟ کسی بادشاہ یا حاکم کے دربار میں سفارت بھیجنی تھی؟ تجارتی سفر کے لیے مشورہ ہو رہا تھا؟ نہیں، ان میں سے کوئی بات نہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی، ہلاکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کو ناکام بنانے کی تدبیریں سوچنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کانفرنس منعقد ہوئی۔ بہت کچھ سوچ بچار اور قلیل و قال کے بعد آخر یہ طے ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پورے خاندان کے ساتھ کسی جگہ محصور کر کے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، کسی جگہ قید کر کے پورے مکہ والوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کس طرح بائیکاٹ کیا؟ کھانے پینے کی چیزوں کی جب بندش ہوگی تو بنو ہاشم بھوک پیاس کی تاب نہ لا کر ہماری ہر شرط مان لیں گے۔ قوم کا دباؤ بہت بری چیز ہے، اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ منصور بن اکرمہ نے تمام قبائل کی طرف سے ایک معاہدہ لکھا، جب تک محمد بن عبداللہ کو بنو ہاشم قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے اس وقت تک بنو ہاشم سے نہ کوئی بیاہ شادی کرے گا، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت ہوگی، نہ ان سے کوئی بولے چالے گا اور نہ اس خاندان والوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز جانے دے گی۔ یعنی ہر طرف سے ان کی پابندی لگا دی۔ کیا پابندی لگا دی؟ بولنا نہیں ہے، شادی نہیں کرنی ہے، رشتہ نہیں کرنا ہے، لین دین ختم، سب بولنا سب کچھ کر دیا اور ایک گھاٹی میں ان کو بند کر دیا، اور نہ اس خاندان والوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز جانے دے گی۔ یہ معاہدہ اونٹ کی کھال پر کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تاکہ تمام مکہ اس سے آگاہ ہو جائے۔ جو شخص اس معاہدے کو پڑھتا وہ دوسرے سے ذکر کرتا، دوسرا تیسرے سے، اسی طرح تمام مکہ میں اس کی شہرت ہو گئی۔ بنو ہاشم سے ملنا جلنا، معاملات کرنا اور انہیں کھانے پینے کی چیزیں دینا بہت بڑا قوی جرم ہے۔ قبیلوں کے تمام سردار اس معاہدے میں شریک ہے، اس لیے ہر قبیلہ والے پر ان شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ ابو طالب اپنے خاندان سمیت شعب ابو طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ شعب ابو طالب ایک جگہ کا نام ہے جہاں ان کو قید کیا تھا۔ کتنے سال تک؟ پناہ گزین۔ ہم 24 گھنٹے روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ 3 سال تک بھوکے رہے۔ یہ ایک طرح کی قید تھی۔ اس گھرانے کے کسی آدمی سے کوئی قریش بات چیت نہ کرتا، گلیوں کے موڑوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے، کوئی شخص ترس کھا کر کھانے پینے کی کوئی چیز بنو ہاشم تک نہ پہنچا آئے۔ شعب ابی طالب سے آنے جانے والوں کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی۔ یہ تو ہماری پر رکھی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مولانا کا ایک قدم کہاں دوسرا قدم کہاں پڑتا ہے؟ ابھی وہی حال ہے ہمارا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کئی وقت کے فاقے گزرنے لگے، بھوکے پیٹ گزرنے لگے۔ صحابہ کرام بھوک سے بیتاب ہو کر درختوں کی پتیاں کھا کر بسر کرتے تھے۔
کیا کھا کر؟ پتیاں کھا کر بسر کرتے تھے۔ یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے۔ صحابہ نے، اللہ کے نبی نے، قریش خاندان نے پتے کھائے ہیں، پتے کھا کر بسر کرتے تھے۔ ایک صحابی کو نرم، ایک صحابی کو اتفاق سے گلی میں ایک سوکھا چمڑا مل گیا، سوکھا چمڑا، پتہ نہیں کس کا تھا، سوکھا چمڑا مل گیا۔ انہوں نے پانی میں بھگو کر اسے کوٹا، اور جب خوب نرم ہو گیا تو اسے حلق سے اتار لیا۔ ہاشمی گھرانے کے پھول سے اسے بچے بھوک کی تاب لنا کر روتے تو ان کی آوازیں سن سن کر کفار قریش خوش ہوتے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتا کہ قبائل قریش نے اس معاہدے کی پابندی کر کے کبھی عظمت کو دوبالا کر دیا۔ اگر ہم سب میں اسی طرح یکجہتی اور ایکار رہا تو بنو ہاشم مجبور ہو کر ہمارے آگے جھک جائیں گے، اور معاشرتی مقاطعہ کی مار بہت بری ہوتی ہیں، آخر کب تک ان سختیوں کو مقابلہ کرتے رہے گی؟ وہ وقت بہت قریب ہے کہ ابو طالب اپنے سفید داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر کہتے ہوئے ہوں گے کہ بھائیو، میرے خاندان کی خطا معاف کر دو، یہ لو محمد بن عبداللہ کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے، ان کی سوچ میں یہ تھا کہ ابو طالب آئیں گے بڑھاپے کی حالت میں اور اپنے بھائیوں سے کہیں گے بھائیوں میں ایک خاندان کو معاف کر دو، میرے خاندان کو، میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ اندر اندر کھچڑی پک رہی تھی، جیسے شیطان پکاتا ہے نا، ہاں اسے کھچڑی پک رہی تھی شیخ چلی کی طرح، ایک انڈا، پھر 2 انڈے، پھر مرغی، پھر تبیلا، پھر دودھ، پھر گائے، پھر اونٹ، پھر یہ، ہاں ان کو چاہے قید میں رکھو یا قتل کر ڈالو۔ پورے 3 سال، کتنے؟ پورے 3 سال اسی عالم میں گزر گئے، پریشانیوں کی کوئی انتہا نہ رہی، مصیبتوں کی حد ہو گئی۔ مکہ کی بڑی بستی میں بنو ہاشم بیگانوں بلکہ اچھوتوں اور قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، بے کسی اور کسی پرم پرسی کی زندگی، ایسی زندگی جس کے مقابلے میں آدمی خودکشی کو ترجیح دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قریش نے بنو ہاشم، محمد اور اصحاب محمد کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دیا، مگر ان کے ثبات عزم میں فرق نہ آیا۔ بھوک پیاس کی حالت میں بھی وہ اپنے خدا کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ بھوک پیاس کی حالت میں وہ اپنے خدا کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ 3 سال تک ترکیہ برداشت کی ہے، اپنے آپ کو، اپنے خدا کو حمد و ثنا کرتے رہے۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کسی مصلحت کی آڑ لے کر صلح کر لیتا، مگر یہاں مرنا قبول تھا، مگر اپنے مقصد سے سر منہ تجاوز کرنا گوارا نہ کیا۔ یہاں تک کہ اند مصیبت کے یہ 3 سال بھی بیت گئے، 3 سال بھی پورے ہو گئے۔ کفار قریش کے سوشل بائیکاٹ کا بھرپور وار بھی اونچا نکلا۔ ابو طالب کا بڑھاپا تھا، غموں نے ان کو نڈال کر دیا۔ بھتیجے کی حمایت کے سبب ساری قوم مخالف ہو گئی تھی، بوڑھی کمزور ہڈیاں تھی، کب تک بارے غم اٹھاتے۔ ایک بار بیمار پڑ گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق چچا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کے، شفیق چچا کی یعنی چین پورا شفیق نہیں، شفیق چچا یعنی شفقت کرنے والے، ان کے پاس بڑے ہوئے ہیں نا، شفیق چچا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ابن عم، جس خدا نے تجھے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، جس خدا نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس سے میرے اچھے ہونے کی دعا کیوں نہیں کرتا؟ تو دعا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی اس خواہش کا اشارہ پا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے اجابت خود دوڑی ہوئی آئی، اور ابو طالب تندرست ہو گئے اور ان میں توانائی آ گئی، جیسے ان کے نخیف جسم میں کسی نئے سرے سے جان ڈال دی ہو۔ خوش ہو کر بولے، بھتیجے خدا تیری بات مانتا ہے۔ اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی میرے چچا،
امی میرے چچا اگر آپ بھی خدا کی بات مان لیں اور اس کے کہے کو پورا کر دکھائے تو وہ بھی آپ کا کہاں مانے۔ چند دن اچھے رہ کر ابو طالب پھر بیمار پڑے۔ زندگی کا آفتاب سچ مچ لبے بام آ گیا۔ بڑھاپے کی اوٹ سے موت جھانکنے لگی۔ سانس کا دورہ اتنا کم ہو گیا تھا کہ بس ذرا سے جھٹکے کی دیر تھی، پھر قصہ پاک تھا۔ دنیا میں ہر دکھ کا علاج، ہر درد کا مداوا موجود ہے، مگر موت کا کوئی علاج نہیں۔ ابن مریم کی مسیحا نفسی بھی مرض الموت کا مداوا نہیں کر سکتی۔ اس منزل میں آ کر ہر کوئی مجبور اور بے دست پاہ ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں قدرت شاہ گدا اور عالم و جاہل کے ساتھ بالکل ایک سا برتاؤ کرتی ہے۔ موت کا فرشتہ آہینی قلعوں میں بھی پہنچ جاتا ہے اسی آسانی کے ساتھ جس طرح جھوپڑیوں میں پہنچتا ہے۔ ملک الموت کے وار کا توڑ کسی کو نہیں معلوم، اس کے پنجے سے کسی کا حلقوم بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب کی بیماری نے قدر طول کھینچا۔ مکہ کے رسم و رواج کے مطابق دوا دارو بھی ہوئی، مگر قدرت ان کی زندگی کے منشور پر خاتمہ کی مہر لگا چکی تھی۔ آخرکار بوڑھے ابو طالب نزا کی ہچکیاں لے کر موت کی ابدی نیند سو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیق و غمسار چچا کی موت کا غم ہونا ہی چاہیے تھا، مگر کفار قریش کے گھروں میں خوشی کے چراغ جل رہے تھے، جشن مسرت ہو رہا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سہارا جاتا رہا۔ کیونکہ ابو طالب قریش مکہ کے بہت بڑے سردار تھے اور سب ان سے ڈرتے تھے، اس لیے لوگ خوشی منانے لگے کہ جو سہارا تھا، جو سنبھالنے والا تھا، وہ آدمی جاتا رہا۔ ابو طالب کی حمایت جو آج تک ابن عبداللہ کے کام آتی رہی، اب موت نے چھین لی، مٹا دی، بلکہ فنا کر دی۔ اول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی موت سے خود ہی شکستہ خاطر ہو گئے ہوں گے اور ان میں پہلا سا جوش نہ رہا ہوگا، لیکن اب بھی انہوں نے پہلے کی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھی۔ ہم تو ان کا زور توڑ کر رکھ دیں گے، یہ ابو طالب کا منہ تھا جو ہم محمد بن عبداللہ کی تھوڑی بہت رعایت کر جاتے تھے، اب ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت درگزر، چشم پوشی اور مروت روانہ رکھی جائے گی۔ چچا کی محمد بھتیجے کے لیے ہر جگہ سپریم بن جاتی تھی، مگر اب خود وہ سپر ہی ٹوٹ گئی۔ یہ ان لوگوں کی بھول، کم نظری اور کوتا اندیشی تھی۔ قدرت ان کی باتوں پر ہنس رہی تھی کہ ارے نادانوں، محمد کا بھروسہ ابو طالب پر نہیں خدا پر تھا۔ کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ ابو طالب پر نہیں تھا، کس پر تھا؟ خدا پر تھا۔ ابو طالب مر گئے مگر خدا تو زندہ ہے۔ ابو طالب تو مر گئے مگر خدا تو زندہ ہے۔ ہاں خدا زندہ ہے۔ ہاں تمہاری آنکھوں نے ابو طالب کی موت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مغمون اور افسردہ دیکھا ہے، مگر یہ غم اور افسردگی اس لیے نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا ہو گیا، یہ تو قرابت یعنی رشتہ داری، خون کا تعلق اور فطری لگاؤ کا غم تھا۔ جب کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے اس سے غم ہوتا ہے۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنی دنیاوی غرضمند غموں کے پیمانوں سے ناپنے کی غلط کوشش کی۔ یاد رکھو، جان لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کسی سہارے سے اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ جس خدا نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے وہی اس کا محافظ، نگہبان اور سب سے بڑا سہارا ہے، اور تمہارے اس دنیا کے سہارے تو کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ذرا اونچ نیچ ہوئی اور یہ دھاگے یا تو بکھر گئے یا تو ٹوٹ گئے، مگر خدا کا سہارا نہیں ٹوٹ سکتا۔ غم اور مصیبتیں تو اس تعلق اور رابطہ اور سہارے کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ غم سے دل میں ایک خاص گداز پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے ان مقدس نفوس کو جن سے دنیا کی اصلاح اور رہبری کے متعلق کی ہے، غموں، مصیبتوں، پریشانیوں اور سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے۔ عیش و تنم کی
فضا ہدایت و اصلاح کے مقدس پودے کے لیے صدا ناسازگار ثابت ہوئی ہیں۔ دوسرے کا غم وہی شخص اچھی طرح جان سکتا ہے جو خود غم والا کا شکار ہو رہا ہو۔ بھوک کی شدت اور تکلیف فاقہ کشوں سے پوچھے ہوئے شکم سیر اور پویت بھرے اسے کیا جانے، جس کی بوائی بھی نہ پھوٹی ہو وہ غم نادیدہ پرائی پیڑ کیا سمجھے۔ ابو طالب کی موت کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دوسرا حادثہ، پیچھے دوسرا حادثہ، آگے پیچھے ایک چھوڑ کر دو غم خار اور شفیق عزیزوں کا اڑ جانا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ غموں کے دو پہاڑ تھے جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ابن عبداللہ پر ٹوٹ پڑے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غموں کو صبر و شکر کے سہارے سے برداشت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی بشارت اور اپنے وعدے معیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھاما، مگر کسی ساہانہ کو محسوس کر کے اس سے متاثر ہونا انسانی فطرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دوہرے حادثوں کا اثر ہوا۔ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ ابو طالب کی موت پر ہی کافروں نے خوشیاں منائی تھی، اور اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال نے ان کی مسرتوں میں اور اضافہ کر دیا۔ دشمنی آدمی کو بہت تنگ دل اور بے رحم بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ اپنے حریف اور مد مقابل کی پریشانی اور مصیبت زدگی پر دکھی کی جگہ خوشی ہوتی ہے۔ کافر سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار دوست عزیز اور تمام سہارے ایک ایک کر کے اڑتے جا رہے ہیں، بس کوئی دین میں یہ ترقی تمام ہونے والی ہے جو نبی یعنی معاذ اللہ اپنے شفیق چچا اور غمسار بیوی کو موت سے نہ بچا سکا، وہ اپنے دین اور اس کے ماننے والوں کو کیا بچا سکے گا؟ آسمانوں کی خبر دینے والا زمین کی مصیبتوں کو ٹہنیا زمین کی مصیبتوں کو نہیں ٹال سکتا۔ نادانی کے ظن و تخمین، جہالت کے اندیشے۔ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ جیسے 3 سال تک شعبے ابی طالب میں قید رہے اور فاقہ کو برداشت کیا، پتے پتے چبا کر کے ہمارے تک اسلام پہنچایا، یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے۔ طائف کے میدان میں اپنے آپ کو لہو لہان کروایا، ایک جنگ میں اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا، ایک جنگ میں اپنے چچا حمزہ کے جسم کے 100 ٹکڑے کروائے۔ کتنے؟ 100 ٹکڑے کروائے۔ کس کے خاطر؟ کہ جاؤ میری امت جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت والے راستے پر کیسے آ جائے۔ اور نماز کے بارے میں تو نواز رسول نے یہ اعلان کر کے گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قوم کو ایک جگہ پر یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تھی کہ آپ یہاں آئیے اور یہاں دین کی بات کریے۔ کربلا کے میدان میں ان کو بلایا اور کہا اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا کہ ان کو بھیجیے اور ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ ہم تک دین کی بات پہنچائے۔ اصل میں دین کی بات پہنچانے کے لیے نہیں بلایا تھا، بلکہ ان کی ایک سازش تھی۔ 72 کا قافلہ تھا، ایک ایک کر کے سب کو تلوار اور تیروں سے مار کر ختم کر دیا۔ معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو مار کر قتل کر دیا۔ اسی عرصے کے اندر نماز کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی پانی دے دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تمہیں پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، وضو کرنے کے لیے تو نہیں ملے گا، پینے کے لیے بھی نہیں ملے گا، اور وضو کرنے کے لیے بھی تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارا اور ولا تیمم کیا،
کیا کیا؟ تیمم کیا۔ تیمم کر کے نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے اور نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئے تو دشمنوں نے اپنی تلوار سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو کاٹ دیا۔ امام حسین یہ اعلان کر کے گئے ہیں نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اس لیے ہم نماز میں سستی نہ کریں۔ پیٹ میں درد ہو، پیٹ میں چوٹ ہو یا گھٹن میں چوٹ لگی ہو یا سر پھٹ گیا ہو، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خنجر مارا تھا، خنجر، اور یا پیروں کی پنڈلیوں میں گھس گیا تھا، تو لوگوں نے کہا علی اس کو نکالنا پڑے گا۔ علی نے کہا بہت درد ہوتا ہے۔ حضرت علی نے کہا بہت درد ہوتا ہے، کیسے نکالیں گے؟ حضرت علی نے کہا ایک راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں نکالنے کا۔ کہ کیسے نکالیں گے؟ کہ جب میں نماز کی نیت باندھ لوں اس وقت نکال لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھی اور وہ کیا نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پتہ نہیں میرے جسم میں سے بال نکالا یا تیل نکالا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کتنی دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے اندر پھنسا ہوا تیر اس طریقے سے نکالا اور 2-3 صحابی نے کھینچ کر نکالا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ نماز کے بعد پوچھا کہ تیر نکل گیا کہ نکل گیا، کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیروز نامی غلام نے فجر کی نماز میں برچھا مارا تھا پیچھے سے، ان کا غلام تھا، پیچھے سے برچھا مارا تھا۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے سے برچھا مارا تھا۔ ہر ایک کو زخمی کیا گیا ہے۔ ایک قصہ ہمارے سامنے اس لیے ہے کہ دین ہم تک جو پہنچا ہے ایسے کھیلتے کتے نہیں پہنچا ہے، بہت بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہم یہ واقعات جو ہے فضائل اعمال کے اندر تفسیر سے ہے۔ آپ جس زبان میں لینا چاہو اس زبان میں آپ کو کتابیں مل جائے گی، ہندی میں مل جائے گی، اردو میں مل جائے گی۔ فضائل اعمال اپنے گھروں میں اس کی تعلیم کرو اور اپنے والدین، رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں کو بٹھا کر، گھر والوں کو سب کو بٹھا کر اس کی تعلیم کرو اور ایک قصہ بیان کرو اور ان کو سمجھاؤ کہ قصہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، یہ قصہ کس بنیاد پر کس چیز پر واقع ہوا ہے، تاکہ ان کے ذہنوں میں بات اترے کہ نہیں واقعے کے اندر ہم لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، ہاں مذہب اسلام کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے نبی نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئے گی۔ خاص کر کے عورتوں کے سامنے آئے گی، اور عورتوں کے دلوں کے اندر لالچ ہوتی ہے، عورتوں کے دلوں کے اندر لالچ ہوتی ہے، تو ان کے سامنے جنت کے تذکرے کرے، مرنے کے بعد جنت میں یہ ملے گا، جنت کے بعد یہ ملے گا، پھر یہ ملے گا، پھر یہ ملے گا، پھر یہ ملے گا، بہت سارے مناظر جنت کے اندر ان کے سامنے تذکرے کرے تو عورتیں خود نماز میں لگ جائے گی۔ نماز سکھاؤ ان کو، ہماری ذمہ داری ہے، نہیں آتی تو ان کو سکھاؤ، اگر آتی ہے ٹوٹی پھوٹی آتی ہے ان کو صحیح کرواؤ، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہر گھر میں دینداری کا ہونا ضروری ہے۔ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو محتاج بنا کر بٹھاؤ تاکہ واقعات ہمارے سامنے آئے تک ہمیں پتہ چلے کہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ یہ تو ماں کی گود سے ایمان مل گیا، اس لیے چلو بھائی اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا کافی ہے۔ یہ واقعات میرے لیے پڑھنا آسان ہے، تمہارے لیے سننا آسان ہے، لیکن جن لوگوں نے قربانی دی ہے ان سے پوچھو کہ تمہارے کیا گزری ہے۔ اسی لیے اس واقعہ کو ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے اس ایمان کے پیچھے ہم محنت کریں تاکہ ہمارا ایمان ہمیں جنت میں لے جا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی ایمان ہمارے پاس رہے گا تو بھی انسان جنت میں
داخل ہو جائے گا۔ ہمیں اتنی محنت کرنی ہے اپنے ایمان کے پیچھے کہ ہمیں مرتے وقت تک کلمہ نصیب ہو جائے، بس ہماری موت ایمان پر ہو جائے، بس یہی چیز ہے کہ اللہ ہمیں ہر مصیبت سے، قبر کے عذابات سے، آخرت کی سختیوں سے، آخرت کی منزلوں سے، تمام منزلوں سے اللہ ہمارا مسئلہ آسان کرے۔ اس لیے یہ واقعات ہمارے سامنے ہیں، اس لیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن تکلیفوں کے ساتھ دین ہم تک پہنچایا ہے، وہی تکلیف ہم امت کے سامنے بیان کریں گے اور امت کے سامنے دین پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نماز میں سستی نہیں کرنے کی، نماز کو پابندی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جميعا۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا غفار الذنوب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ وانصارہ وعلینا معکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔